حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کی میل کچیل دور ہوتی ہے، مال کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی ادا کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب ایک یہاں پہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ صرف ایک کا میں نے ذکر کیا، مصارف اور بھی زیادہ ہیں، والمساکین والعاملین وابن السبیل، یہ سارے ہیں، لیکن میں بس بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انما الصدقات للفقراء، یہ جو للفقراء کے سامنے پہلے لام لگائی گئی ہے نا، لام، یہ ایک باریک بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، للفقراء سے پہلے لفظ لام جو آیا ہے، یہ لام تملیک کے لیے ہوتا ہے۔ تملیک کا معنی ہوتا ہے کسی کو مالک بنانا۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے زکوٰۃ کسی کو دینی ہے، اول یہ کہ اس کو مالک بنانا ہے ان پیسوں کا، دوسرا یہ کہ اسے بتانا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے پیسے سے کفن نہیں خریدا جا سکتا، زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو قبر نہیں بنا کے دی جا سکتی، مسجد نہیں بنا کے دی جا سکتی، وجہ اس کا یہی ہے۔ اب ایک بندے نے کفن خرید کے دے دیا کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو جس کو کفن دیا وہ اس کا مالک بنا ہے؟ وہ تو کسی چیز کا اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو جس مرضی کپڑے میں لپیٹ دو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جسے بھی دیں اسے ان پیسوں کا مالک بنائیں، اور بتانا بھی ضروری ہے کہ بھئی تمہیں میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد تھے، انہوں نے اپنا قصہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں ہر سال زکوٰۃ وقت پر ادا کرتا تھا، کبھی میں نے اس میں کاہلی نہیں کی، سستی نہیں کی، جتنی زکوٰۃ بنی میں نے غرباء فقراء میں تقسیم کر دی۔ فرمانے لگے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک طالب علم نے آ کے بتایا کہ ایک چور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا ہے، تو وہ آپ کا جو مال ہے وہ چرا لے گا، اور بھی کافی اشیاء آپ کی چرا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میرے مال کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ چور جتنی مرضی جستجو کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ میرا نقصان نہیں کر سکتا۔ تو کہتے کہ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو استاد جی کہنے لگے کہ بھائی میں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا، حضور نے یہ ہمیں کہہ دیا کہ جب مال کی زکوٰۃ دے دو گے تمہارا مال پاک ہو گیا، جب مال پاک ہو جائے گا تو ناپاک بندہ اس پاک مال کو کیسے اٹھائے گا؟ جب اپنی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فصل کی زکوٰۃ آپ نے دیکھیں کہ جو لوگ اس میں فصل کے اندر عشر دینے میں پریشانی کرتے ہیں، دو نمبری کر جاتے ہیں، دھوکہ کر جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی دھوکہ۔ اور یار جو ذات اتنی زیادہ تمہیں نواز رہی ہے، اتنا تمہیں دے رہی ہے کہ تم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے راستے میں دیتے ہوئے بھی تم عار محسوس کرتے ہو اور ہیلے بناتے ہو، ڈرامے بازیاں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو۔ میں نے ایک تحریر پڑھی، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک بندے کے پاس نا زکوٰۃ دینی تھی اس نے، اور زکوٰۃ کے پیسے کافی زیادہ بنتے تھے۔ اب وہ پریشان کہ اگر میں یہ 2-4 لاکھ بالفرض زکوٰۃ دے دوں گا، یہ تو میرے مال میں سے کم ہو گیا۔ اس نے ایک توڑے کے اندر پیسے ڈال دیے اور اس توڑے کو گندم کے ساتھ بھر دیا، 1 من گندم اس میں ڈال دی۔ اب کوئی فقیر گزرا، اس فقیر کو بلایا، اس سے کہا کہ بھائی آپ کو زکوٰۃ کے کچھ گندم دینا چاہتا ہوں، لے لو گے؟ وہ فقیر تھا اور لگتی بھی تھی اس کو زکوٰۃ، اس نے کہا جی آپ مجھے دے دیں، میں لے لیتا ہوں۔ تو اس بندے نے وہ گندم کا توڑا اس فقیر کو دے دیا اور چند قدم وہ آگے چلا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا دماغ، الٹے کاموں کی طرف کتنا دماغ چلتا ہے۔ اس بندے کو وہ توڑا گندم کا دے دیا، وہ چند قدم آگے گیا، اس کے پاس دوبارہ چلا گیا، اس سے جا کے پوچھا کہ یار تو نے یہ گندم بیچنی ہے نا؟ کہا ہاں میں نے بیچنی ہے، پیسے لے لیں گے، اس کی کافی ضروریات پوری کر لوں گا۔ کہا کہ مارکیٹ میں کتنا ریٹ ہے؟ چلو بالفرض 3000 روپے ریٹ ہے۔ کہا کہ یہ 3000 مجھ سے لے لو، یہ توڑا مجھے دے دو۔ 3000 روپے اس کو دے دیا اور توڑا اس سے لے لیا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس توڑے کے اندر صرف گندم ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بندہ جانتا تھا کہ میں نے زکوٰۃ کے سارے پیسے اس توڑے کے اندر ڈالے ہیں، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے 3000 روپے دے کے یہ توڑا لے لیا، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ یار، اللہ کے ساتھ بھی فراڈ، اپنا ہی نقصان کرنا ہے، اپنی ہی آخرت برباد کرنی ہے۔ تو بھائی صدقات اور زکوٰۃ یہ بہت ضروری ہیں، اس کے اندر بالکل بھی کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا